اچھا اب آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے نا کہ بھائی مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف ہم سولوشن کے لیے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ تو پارٹ آف پرابلم ہے، چونکہ ان کے جب وہ شعبے ٹیکس میں آتے ہیں جو کہ آج نہیں ہیں تو وہ تو خود ان شعبوں میں ان کی تو دکانیں چل رہی ہیں تو وہ خود ٹیکس سیٹ میں آنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ ٹیکس لگنے نہیں دیتے. تو پھر یہ حل کیسے ہوگا؟ حل کیسے ہوگا؟ دکانیں چل رہی ہیں اور وہ اس سسٹم کو گرانا نہیں چاہتے. اگر کوئی دیکھیں کوئی ایگریکلچر انکم کو ٹیکس لگائیں گے، ایک ایم این اے کا 1000 آڑتی مارکیٹ میں تو وہ تو نہیں لگنے دے گا نا ٹیکس، تو پھر کیسے لگے گا؟ میں مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل عمران خان کی گورنمنٹ کے فائنانس منسٹر تھے، ٹھیک ہے، اچھے بہت اچھے انسان ہیں. میں بڑی ون آف دا فیو پیپل کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، وہ اسد عمر صاحب ہے، ٹھیک ہے. بہت حماد اظہر صاحب نے وہ میرے سوال کو الٹا لے لیا، میں تو کہہ رہا تھا یہ نے سپورٹ کی، وہ آپ کو پڑھ گئے، وہ تو پڑھ گئے میرے کو، ٹھیک ہے. پوری پیٹیا پڑھ گئی. حماد اظہر ایک اچھا بہت اچھا انسان ہے، اس نے مجھے بڑی سپورٹ کی، ٹھیک ہے. اچھا اوور آل سپورٹ رہی آپ؟ ہاں مجھے بہت سپورٹ، ساری زندگی سپورٹ رہی اس کی. تو آپ نے کیا چاہتے تھے ناراض کیا پھر ان کو؟ نہیں آپ سنیں، وہ نہیں سمجھے نہیں. میں نے یہ کہا کہ اسٹیل کا کاروبار ان کا بھی ہے، یہ کیا برائی ہے یار؟ اگر اسٹیل کا کاروبار ان کا ہے تو برائی تو نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا تھا فاٹا کے اگینسٹ انہوں نے میرا سپورٹ کیا. نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کوئی جگہ پانے کے لیے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، شاید کسی کو خوش کرنے کے لیے. آج پروگرام پہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ میری والدہ 91 سال کی ہیں، میں کیئر ٹیکر میں نہیں جا سکتا ان کو کراچی چھوڑ کے. اگر مجھے آپ وزیر اعظم بنائیں گے تو بھی تیار نہیں ہوں میں. اچھا اوکے. آپ جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ میں کتنا قریب ہوں اپنی والدہ کے. میں ان کو لاسٹ ٹائم اسلام آباد لے گیا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی. میں جب تک میری والدہ حیات ہے میں کراچی نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرا کنوینس پوزیشن ہے. نگراں میں تو کچھ ہو سکتا ہے نا، سندھ صوبائی والے میں نہیں، وہ چھوڑ دیں، اس کے لیے کراچی نہیں چھوڑنا پڑے گا. اچھا آگے چلے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت 20 سال کے اندر تباہ ہو چکی ہے. اس کی آپ صرف ایک بات لے لینا کہ جب آپ نے 20 سال میں 50% کی پاپولیشن گروتھ کی ہے، آپ نے 8 کروڑ بندہ مارکیٹ میں ڈال دیا کھلانے کے لیے وداؤٹ گروئنگ دا اکنومی، تو کیا ہوگا؟ یہ تو ہونا تھا نا، یہ تو دیکھو یہ ہونا تھا نا. اچھا فائنینشیل سائڈ پہ یہ ہونا تھا کہ پاکستان کا، اچھا یہ میں آج ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، اور یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، پی ڈی ایم والے اس پہ ناراض ہوں گے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نواز شریف صاحب 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے، ٹھیک ہے، $18 بلین. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا زیادہ ہونا از آلویز اے بیڈ تھنگ، اس کو بھی کمپیریٹیولی دیکھا جائے. اچھا بری چیز نہیں ہے، مگر جن لوگوں کے پاس ڈالر کی کمی ہے وہ اس کے لیے خراب ہے نا. اب جب میں نے عمران خان کو جب میں گیا تھا، میں نے یہ کہا سر آپ کی غلطی کیا ہے؟ آپ کی غلطی کیا ہے؟ جب آپ 18 میں آئے تھے نا تو آپ یہ کہہ کے آئے تھے یار ہم تو بس آ گئے ہیں. آپ نے ان کی بیلنس شیٹ سامنے نہیں رکھی پبلک کے کہ سر یہ پوزیشن ہے. اب میں بتاتے تھے ہر تقریر میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تو مطلب ہی انہوں نے سمجھایا عام آدمی کو کہ دیکھو ایک یوں ہوتا ہے کہ امپورٹ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، اتنا ڈالر آتا ہے، اتنا جاتا ہے، اتنا بچتا ہے، یہ ہوتا ہے. دھرنے میں پبلک میں آنے کے بعد نہیں بتایا نا. میں نے ان کو یہ کہا، میں آج ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، میں نے خان صاحب کو کہا کہ سر آپ کو اسمبلی میں جا کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ بیلنس شیٹ ہے، یہ پاکستان کے حالات ہیں، اور میں اس میں تبدیلی، معاشی تبدیلی نہیں لا سکتا ان another 5 years. اچھا میں یہ نہیں ہو سکتا 5 سال نہیں ہو سکتا نا. آج بھی اگر کوئی آدمی کہے کہ میں کر لوں، جھوٹ بول رہا ہے نا وہ. یہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ والی جس میں آپ سب کچھ سیدھا کریں، اس کے لیے آپ کو 2/3 مینڈیٹ چاہیے. دیکھو آپ ریئلٹیز کو سمجھو نا سر، آپ کو مینڈیٹ چاہیے نا 2/3 کا، یا ایسا مینڈیٹ چاہیے کل کو یہ تو نہیں ہونا کہ آپ نے اس کو ہاتھ ڈالا تو یہ والا کھڑا ہو گیا، کبھی ایم کے ایم کھڑی ہو گئی، کبھی باپ کھڑی ہو گئی، کبھی کوئی کھڑا ہو گیا. جو ایگزامپلز آپ نے دی اس میں تو زرعی پہ ہاتھ ڈالا تو شاہ محمود کھڑے ہو گئے، ٹوبیکو پہ ہاتھ ڈالا تو اسد کیسر کھڑے ہو گئے. تو یہ تو پی ٹی آئی کے اپنے تھے نا بھائی. تو اگر پی ٹی آئی اچھا اور باقی خان صاحب کے مطابق یہ سارے تو چور و چکے ڈاکو ڈکیت مل کے کھاتے ہیں، تو آپ تو نہیں کھاتے؟ خان صاحب چور نہیں ہے، خان صاحب کے مطابق نہیں، یہ سب اچھے، ان میں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، مگر یہ اپنی لابی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. جب نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک ایسے دور میں، بعد میں آ کے پھڈا پڑے گا، لیکن ایک ایسے دور میں جب اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کو رومانس پیک پہ تھا، باجوہ صاحب اور خان صاحب کی ایسی تھی کہ ہم کہتے ہیں اللہ نظر بد سے بچائے، لیکن بھی نظر لگ گئی. اس دور میں بھی اگر کوئی محمود خان یا ایکس وائی زیڈ کھڑا ہو گیا اور ان کو نہیں بٹھا سکے کہ بھائی یہ تو ٹیکس لگے گا، تو پھر کس دور میں ہوگا؟ میں بتاتا ہوں. پھر تو پھر ہوپلیسنس ہے نا. پھر تو میں بتاتا ہوں آپ کو، اس پروگرام کے ریکارڈ پر ہے نا کہ ٹریڈر کی اور میری میٹنگ ہوئی ایک ادارے کے اندر ہوئی. پہلی بات تو ادارے میں کیوں ہوئی؟ بھائی آپ نے پوچھا نہیں کہ سر مجھے آپ ادھر کیوں بلا رہے ہیں؟ اچھا ادارے میں ان کی جرت دیکھیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نہیں دیں گے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہ تو ادارہ والا تو صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے مینٹین کر سکتا ہے، کیا پولیٹیکل ول تھی ہمارے پاس؟ میرے پاس بھی نہیں تھی. کیا ہمارے پاس ول تھی کہ ہم بازار بند کروا دیں؟
ہمت ہے؟ کیا آپ وسیم بادامی صاحب کراچی میں 15 دن بازار بند کرانے کو تیار ہو؟ کہ یہ ٹیکس لگے گا تو کل سے نہیں کھلے گا، مارکیٹ نہیں کھلے گی. دیکھی جائے گی. میں بازار بند کراؤں گا، آپ کا پروگرام چلے گا، یا سپر صاحب نے بازار بند کرا دیے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یوں ہو گیا. کوئی مائی کا لال بازار بند کر سکتا ہے؟ اچھا میں آپ بتاتا ہوں. جب لیکن ریاست کو تھوڑا سا پھر ہاتھ استعمال کرنا بھی پڑتا ہے نا گورنمنٹ. جب بنگلہ کراچی میں یاد ہے وہ دودھ فروشوں کا ہوا تھا تو اس وقت مصطفیٰ کمال وغیرہ تھے، انہوں نے سب کو بولا، انہوں نے کہا یار یہ ہوگا یار، نہیں اتنے پہ بکے. مطلب کہ پھر یہ ریاست کرنا پڑے گا نا. کیا آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹس جو آپ کے پاس آتی رہی ہیں انکلوڈنگ مشرف صاحب گورنمنٹ، کیا ان کے پاس یہ پولیٹیکل کلچرل مورل مینڈیٹ ہے کہ وہ یہ کریں؟ ولنگنس کا ایشو ہے نا. نہیں، یہاں آپ غلط ہو. ولنگنس ہے تو پھر کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بھائی وہ یہ ڈرتا ہے نا، میں نے کہا نا، وہ یہ ڈر رہا ہے کہ کل کو سارے بازار بند ہو جائیں گے، بیک لیش آ جائے گا. تو یہ تو اس کو آسان الفاظ میں بلیک میلنگ نہیں کہتے؟ بلیک میلنگ کہتے ہیں. یس، آپ مجھے بتائیں یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر حکومت جب دیکھے کہ کوئی طبقہ بلیک میل کر رہا ہے، کوئی بھی طبقہ، تو پھر تو حکومت کو اپنے حساب سے نمٹنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا مارے، لیکن ایک نمٹنا چاہیے. میں نے 2019 میں ریٹیلر کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، جب نہیں ہوا میں گھر آ گیا. آج 19 سے 23 ہو گیا، نہیں لگا وہ. کیوں؟ اچھا 23 تو سب کو پتا ہے کیوں نہیں لگا. کوئی بائی کا لال آگے لگا دینا، آج لگائے نا. تو پھر سب کا زور مظلوم پہ ہی چلے گا کیا؟ ایک طبقہ ہے تنخواہ دار، وہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ 10 روپے نہیں دے، کل سے 20 روپے دے. اچھا وہاں ہزارہ میں بیچارے 100 لوگوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب آؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، پہلے لاشیں دفناؤ پھر آؤں گا. میں یہ یہاں کیوں بلیک میل ہوگا؟ یہ بلیک میل یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو وہ مظلوم طبقے پہ سارا سب کا زور چل رہا ہے. میں یہ جن کے 100 لاشیں پڑے ہوئے. نہیں، میں یہ کہنے کی کوشش کروں، نہیں، میں ایکچولی پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے. میں بڑی کینڈیڈ بات کر رہا ہوں کہ معیشت کی ایکچوئل ایشوز کیا ہیں. وہ صرف کرسری کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے. میں آپ کو اس دن پروگرام میں کہا تھا، میں آج کہہ رہا ہوں کہ جو IMF نے کیش فلو بنا کے دیا ہے ان کو اگلے 5 سال کا، آپ کسی بندے کو بلا لیں کسی پارٹی کے، اگر وہ سمجھا دے میں نام بدل دوں گا آپ کو. پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں. وہ یہ کرتے نا یار، میں نے یہ کیا تھا، میں نے کرنٹ اکاؤنٹ 716 تھا، شہباز شریف صاحب نے 10 کر دیا، میں نے 10 کیا تھا، آپ نے 12 کر دیا. آپٹکس پہ کھیل رہے ہیں، ہیڈ لائن بن جائے. سر وہ ہیڈ لائن پہ کھیلتے کھیلتے کب تک کھیلیں گے سر؟ کب تک کھیلیں گے مجھے بتاؤ نا وسیم، کب تک کھیلو گے ہیڈ لائن پر؟ بن گئی نا قوم. 290 کا ڈالر ہے یار، افغانی کرنسی سے نہیں چلا گیا نا. بنگلہ دیش کا حال دیکھو، بنگلہ دیش کا پوزیشن دیکھو، آپ کی اس کی پوزیشن دیکھو، انڈیا کی پوزیشن دیکھو، کیا آپ کس دنیا میں بیٹھے. اور اس کو ذرا سم اپ کریں ایسا تو وہ سب اگر